بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی اور وہ ایک بات یہ ہے کہ جذبات کی ذہانت ایموشنل انٹیلیجنس بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور پہلے سے جس چیز کو ہم ذہانت سمجھتے ہیں، ایک انسان کی عقل کی ذہانت، ذہن کی ذہانت، وہ بہت اب اس کی اہمیت نسبتاً کم ہو گئی ہے، اور اس کی اہمیت ایموشنل انٹیلیجنس کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی جو ذہانت ہے وہ نیگیٹو سمت میں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے، منفی ڈائریکشن لے لیتی ہے، اور نتیجتاً ان کی جو زندگی ہے اس میں بہتری آنے کی بجائے خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہ صرف ان کی اپنی زندگی خراب ہو جاتی ہے بلکہ دیگر لوگوں کی زندگی کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس اس کے اندر نہیں ہوتی، جذبات کی ذہانت نہیں ہوتی۔ جذبات کنٹرول میں نہ آئیں تو پھر ساری چیزیں منفی سمت میں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ جذبات کی ذہانت جو ہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہم نے اس کے اندر اپنی بات کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے اس کو اوتھینٹک بنانے کے لیے ایکسپرٹ اوپینین لی ہے۔ کیا کیا ہے؟ ایکسپرٹ اوپینین لی ہے، اور یہ جو ایکسپرٹ اوپینین ہے ایک آرٹیکل کی صورت میں ہم نے اس کے اندر ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے۔ اس بڑے خوبصورت بڑے بہترین آرٹیکل کا عنوان ہے 11 daily habits that can boost your emotional intelligence۔ 11 روزانہ کی عادات کے جو ہماری جذبات کی ذہانت کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ اس بہت ہی شاندار آرٹیکل کے مصنف ہیں لچلن براؤن۔ لچلن براؤن ایک جانے مانے ریسرچر ہیں اور مصنف ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ان کا یہ آرٹیکل بھی بہت شاندار ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی 11 عادات ہیں کہ 11 ہیبٹس ہیں، 11 ہیبٹس ہیں کہ جو ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کو، جذبات کی ذہانت کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں لچلن براؤن، نیمنگ یور فیلنگ اینڈ ایکسپینڈنگ یور ایموشنل ووکیبلری۔ جو آپ کی جو فیلنگز ہیں، آپ کی جو محسوسات ہیں، ان کو ایک نام دیں اور کوشش کریں کہ صحیح نام دیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ ایسے ہے، دیکھیں، جب ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے ہاں جاتا ہے، ڈاکٹر سب سے پہلا کون سا کام کرتا ہے؟ وہ اس کے مرض کی تشخیص کرتا ہے، اس کے مرض کی تشخیص کرتا ہے، اور جتنی تشخیص درست ہوگی اتنا ہی علاج بھی اس کا مؤثر اور درست سمت کے اندر ہو سکے گا۔ اور اگر تشخیص ہی غلط ہے، یعنی یہ تو پھر ایسے ہے کہ جانا آپ کو پشاور ہے تو آپ لاہور کی طرف چلنا شروع ہو جائیں، تو آپ کبھی جو ہے کہہ لیں کہ وہ صحیح جگہ پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو پہلا کام وہ یہ بتاتے ہیں لچلن براؤن، نیمنگ یور فیلنگ اینڈ ایکسپینڈنگ یور ایموشنل ووکیبلری۔ آپ جو ہے اپنی اس فیلنگز کو ایک درست نام دیں، اور دوسرا یہ کہ جو الفاظ ہیں، جو اس کی ٹرمینالوجی جو ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی، وہ آپ جاننے کی کوشش کریں۔ وہ کیوں جاننے کی کوشش کریں؟ اب آپ دیکھیں، اگر ہم نے انگریزی سیکھنی ہے، اگر ہم نے عربی اور پشتو سیکھنی ہے، تو وہ جو الفاظ ہیں ان کا آنا ہمیں ضروری ہے، اور اگر الفاظ نہیں ہوں گے ہم کبھی اس زبان کو نہیں سیکھ سکیں گے۔ اور کسی بھی سبجیکٹ کو جاننے کے لیے اس کے متعلق جو ووکیبلری ہے، جو ٹرمینالوجی ہے، وہ جاننا میرے اور آپ کے لیے، ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ اس کو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر دوسری بات پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایکسپیریمنٹنگ ود ڈفرینٹ کوپنگ میکانزم۔ ایکسپیریمنٹنگ ود ڈفرینٹ کوپنگ میکانزم۔ دیکھیں، اب بعض لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ یار اگر مجھے یوں ہو جائے نا تو میں یہ کرتا ہوں، اور اس سے پھر میں ٹھیک ہو جاتا ہوں، اور مجھے یوں ہو تو میں یوں کرتا ہوں، اور اس طرح کی۔ دیکھیں، پھر یہ تو ہوتا ہے، اور ایک اور بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک ہی مسئلہ ہے، اس کو آپ اور طریقے سے
اس کو مینیج کر رہے ہوں گے، میں اور طریقے سے کر رہا ہوں گا۔ ممکن ہے کہ دونوں دونوں ہم اس کو کامیابی سے مینیج کر لیتے ہوں گے، لیکن یہ بھی ممکن ہے آپ کا اور میرا میکانزم، طریقہ کار جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو۔ یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں مصنف یہ کہتے ہیں کہ آپ مختلف طرح کی چیزوں کو ٹرائی کریں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹنگ ود ڈفرینٹ کوپنگ میکانزم، تو یہ وہ کہ آپ ڈفرینٹ طریقے سے، مختلف طریقوں سے، تاکہ آپ بہتر سے بہتر طریقہ آپ جان سکیں، آپ مختلف طریقے ٹرائی کرتے رہیں اسی طرح کی فیلنگز کو بہتر انداز کے اندر مینیج کرنے کے لیے۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں ویژولائزنگ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز۔ ویژولائزنگ پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیش منظر جو ہوتا ہے، پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ تناظر ہوتا ہے، آپ مختلف تناظر کے اندر اسی چیز کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں، اور یعنی کہہ لیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا حل ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں مصنف کہ جی ویژولائزنگ ڈفرینٹ پرسپیکٹیو، کہ بھئی اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کہہ لیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی کہے گا اس کی وجہ یہ ہے، کوئی کہے گا اس کی وجہ یہ ہے، اور دیکھیں ساری باتیں تو سچ نہیں ہوں گی، لیکن آپ کو کسی چیز کو سمجھنا ہو تو مختلف انداز کے اندر، مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آگے وہ چوتھی بات یہ کہتے ہیں سیئنگ پازیٹیو ایفرمیشن، یعنی کچھ پازیٹیو ایفرمیشن۔ یہ دور ابھی ایفرمیشنز کا ہے۔ ایفرمیشنز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں پہلے اس کو سیلف انسٹرکشنز کہا جاتا تھا، ابھی اس کو ایفرمیشنز کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کیا؟ یہ دیکھیں یعنی کوئی آپ الفاظ دہراتے ہیں، کوئی پازیٹیو الفاظ بار بار جو آپ دہراتے ہیں ایک سائیکلوجیکل افیکٹ کے لیے، نفسیاتی اثر کے لیے، تو وہ ایفرمیشنز کہلواتی ہیں۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ ایک مثبت سوچ کا مالک انسان ہوں، میں پر امید رہتا ہوں، میں پر امید رہتا ہوں۔ میں بار بار جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ کا ذہن، آپ کا سب کانشیس مائنڈ، تحت الشعور اس کو ایک حد تک قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جتنا زیادہ دہراتے ہیں وہ اس کو مکمل طور پہ قبول کر لیتا ہے، اور پھر ہم واقعی وہی بن جاتے ہیں جو ہم اپنے آپ کو بار بار کہتے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز کہلواتی ہے ایفرمیشن۔ یہاں پہ مصنف یہ کہتا ہے کہ سیئنگ پازیٹیو ایفرمیشن، یہ چوتھی بات کہتے ہیں۔ پانچویں بات وہ یہ کہتا ہے ریڈنگ بکس فرام ڈفرینٹ جنریز۔ ہمارے یہاں تو ریڈنگ بکس کا رواج ہی بہت کم، پہلے بھی بہت کم تھا، اب موبائل فون نے تو بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ تو بہرحال ان کا یعنی کہنا یہ ہے کہ مختلف کہہ لیں کہ ڈفرینٹ قسم کی رائے رکھنے والے جو مصنفین یا جو ایکسپرٹ ہیں ان کی رائے لیں، عام لوگوں کی بھی رائے لے لیں کہ جو ڈفرینٹ قسم کا کہہ لیں کہ ہمارے یہاں، پھر میں کہوں گا بکس ریڈنگ ہمارے یہاں کون کرتا ہے؟ انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے۔ چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں سیکنگ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک۔ جو ایک ہوتا ہے نا فیڈ بیک لیں، بھئی دوسرے کی آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی میں نے یہ کام کیسے کیا، اور مطلب یہ کہ اچھا ہوا، برا ہوا، کیا بہتری ہو سکتی ہے، کہاں غلطی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں فیڈ بیک۔ تو وہ یہ کہتے ہیں مصنف یہ کہتے ہیں سیکنگ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، یہ چھٹی بات۔ ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں ریگولر سیلف ریفلیکشن۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی جو ہے نا اپنے معاملات پہ غور کرنا، یعنی دیکھنا، جب وہ ہو چکے ان کو دیکھنا، اس میں کیا غلط ہوا، کیا ٹھیک ہوا، آئندہ آپ نے کیسے اس کو بہتر کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ریگولر سیلف ریفلیکشن۔ آٹھویں بات وہ یہ کہتے ہیں ایکسپریسنگ گریٹیٹیوڈ۔ یہ جو ہے شکر گزاری، لوگوں کے شکر گزار رہے ہیں، والدین کے، اللہ کے، اور کوئی کسی نے اچھائی بھلائی کی، ذرا بھی کتنی معمولی کیوں نہ ہو، شکر گزاری ان کے طرف رکھیں، اور اگر کسی نے نقصان نہیں پہنچایا اس کی بھی شکر گزاری جو ہے، اور کسی سے کچھ سیکھا اس کا بھی شکر گزار رہیں، اللہ رب العزت کے والدین کے شکر گزار ہیں۔ ایکسپریسنگ گریٹیٹیوڈ، یہ آٹھویں بات۔ 9 نمبر پہ وہ یہ کہتے ہیں ریگولر ڈیجیٹل ڈیٹاکس، یعنی آپ جو ہے چند گھنٹوں کے لیے یہ جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے، اسمارٹ فون کی جو ڈیجیٹل جو ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر، اسمارٹ فون، چند گھنٹے جو ہیں اس سے بریک لیں، آپ ان کے قریب نہ جائیں۔
تو ایک تو سونے والے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہے ہی ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ بھی چند گھنٹے ہونے چاہئیں، اور یہ ہے کہہ لیں کہ ریگولر ڈیجیٹل ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے۔ اور 10ویں بات وہ یہ کہتے ہیں آبزرونگ یور ایموشنل ٹریگرز۔ یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ نہیں دیکھیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ یار جب یہ اس طرح کی کوئی بات کہے نا تو مجھے پھر غصہ آ جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں آپ کو غصہ کس بات پہ آتا ہے، اور پھر آپ کہہ لیں کہ آپ اس کے لیے سوچ لیں کہ بھئی میں نے آئندہ یہ کرنا ہے کہ میں نے اس انداز سے کسی چیز کو لینا ہے، اور ان باتوں کو میں نے اس انداز کے اندر لینا ہے تاکہ غصہ نہ آئے، یا مجھے اٹھ کے وہاں سے چلا جانا ہے۔ یعنی پہلے سے آپ اس کو کہہ لیں کہ اپنے جو ٹریگرز ہیں کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کو بھی جان لیں، اور اس کو مینیج کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی جان لیں۔ تو یہ تھا کہہ لیں کہ آخری بات، 11ویں بات، لچلن براؤن یہ کہتے ہیں آسکنگ فار ہیلپ، یعنی آسکنگ فار ہیلپ لے لیں آپ۔ وہ پروفیشنل ہیلپ ہو سکتی ہے کہ جی آپ کسی سے کہہ لیں کہ جی میں ایموشنلی زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوں تو مجھے ذرا تھوڑا ٹرین کر دیں، یا میرے یہ مسائل ہیں اس مسئلے میں مجھے رہنمائی فراہم کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آسکنگ فار ہیلپ، یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ مجھے یہاں پہ انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، مجھے اپنے پاؤں پہ انحصار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے پہ انحصار کریں، جہاں ہیلپ کی آپ کو ضرورت ہو آپ کو ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ چونکہ ایک سائن ہوتا ہے، ایک علامت ہوتی ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کی۔ یہ بہت شاندار آرٹیکل تھا۔ اس آرٹیکل کا عنوان 11 ہیبٹس دیٹ کین بوسٹ یور ایموشنل انٹیلیجنس، یہ ہماری جذبات کی ذہانت کو بہت بوسٹ دیتی ہیں۔ شاندار آرٹیکل تھا لچلن براؤن صاحب کی طرف سے۔